سورج غروب ہونے سے کچھ دیر بعد آیا صوفیہ کی سفید پردوں والی مخصوص بگی رومیل کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ ابھی اندھیرا نہ چھایا تھا۔ قاسم نے پام کے پیچھے سے بگی سے اترنے والے مہمانوں کا جائزہ لیا۔ سب سے پہلے دو نوجوان راہبائیں بگی سے باہر آئیں اور ان کے پیچھے جس شخص نے بگی سے باہر قدم رکھا اسے دیکھ کر قاسم کی تمام حسیات سمٹ گئی۔ قاسم کے رگو پے میں ایک دم سے غصے اور انتقام کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس کے سامنے اس کا پرانا دشمن ابو جعفر تھا۔ وہ چاہتا تو آگے بڑھ کر ابو جعفر کی جان لے سکتا تھا، لیکن اس نے صبر سے کام لیا۔ ابو جعفر بطریق کے بھاری بھرکم لباس میں تھا۔ یہ آیا صوفیہ کا مخصوص لباس تھا۔ ابو جعفر کے ساتھ آنے والی نوجوان راہبائیں بھی اپنے مخصوص سفید لباس میں تھیں۔ انہوں نے سروں پر سرخ رنگ کے سکارف باندھ رکھے تھے اور ان کی چال ڈھال سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابو جعفر کے ساتھ کام کرنے والی اس کی خاص الخاص راہبائیں ہیں۔ یہ لوگ اندر چلے گئے۔ چرچ کی مخصوص بگی رومیل کے مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ بگی کے کوچوان نے چند قدم آگے بڑھ کر ایک کھلی جگہ اس بگی کو کھڑا کر دیا اور اپنی نشست کے پیچھے سے سبز چارہ نکال کر گھوڑوں کے آگے ڈال دیا۔ بگی میں دو صحت مند گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اندر چلے گئے اور انہیں گئے ہوئے جب خاصی دیر ہو گئی تو قاسم اس احتیاط کے ساتھ پام کے پیچھے سے نکلا کہ بگی کا کوچوان اسے دیکھے تو ایک عام راہگیر سمجھے۔ قاسم بے پرواہی کے ساتھ چلتا ہوا رومیل کے دروازے کے سامنے آیا اور پھر تیزی سے ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی کی مشل ابھی روشن نہ کی گئی تھی۔ قاسم ایک کونے میں سمٹ کر اندر کا جائزہ لینے لگا۔ تمام لوگ نشست کے کمرے میں تھے۔ قاسم بڑے آرام سے چلتا ہوا ساتھ کے کمرے میں آ کر دروازے کے نزدیک چھپ گیا۔ یہاں بھی مشل روشن نہ تھی، البتہ مہمانوں کا کمرہ 3-4 مشلوں کی وجہ سے روشن کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے مہمانوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ قاسم دروازے کی ایک جھلی سے انہیں دیکھ بھی سکتا تھا۔ نشست کے کمرے میں ڈیمونان، اس کی راہبائیں، رومیل اور بریٹا موجود تھے۔ سولٹن کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا جسے تھوڑی دیر بعد اس نے مقدس باپ کی خدمت میں پیش کر کے بہت سا پیار لے لیا۔ قاسم کو یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ بریٹا بالکل پریشان نہ تھی، خصوصاً اس وقت جب ڈیمونان نے پوچھا، ارے بھائی، ہماری بچی بریٹا کے وہ دولت مند اور رئیس بھائی کہاں ہیں جو مقدس جنگ کے لیے ہمارے چرچ کو تحفہ نظر کرنا چاہتے تھے اور جن کے لیے ہم نے آپ کی دعوت قبول کی؟ رومیل نے جلدی سے جواب دیا، مقدس باپ، مورگن بریٹا کا چھوٹا بھائی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کو آتے آتے کافی دیر ہو جائے گی، اسی لیے وہ تھوڑا سا سامان خریدنے کی غرض سے بازار کی جانب نکل گیا، لیکن آپ تو جلد آ گئے، اس لیے ہم اب مورگن کی عدم موجودگی پر شرمندہ ہو رہے ہیں۔ نہیں بچوں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ ڈیمونان جس وقت یہ بات کر رہا تھا، بریٹا جان بوجھ کر اپنی انگلی میں مارسی کی انگوٹھی گھمانا شروع ہو گئی۔ وہ بظاہر یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر کر رہی تھی۔ ڈیمونان کی نظر فوراً مارسی کی انگوٹھی پر جا پڑی، لیکن پہلے پہل اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ بریٹا ڈیمونان کے سامنے احترام سے بیٹھی تھی اور ایک غیر ارادی حرکت کے طور پر اپنی انگلی میں انگوٹھی کو مسلسل گھما رہی تھی۔ قاسم نے دل ہی دل میں بریٹا کو داد دی اور کچھ دیر بعد وہی ہوا۔ انگوٹھی کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے ڈیمونان کے ذہن میں یادوں کے کیڑے رینگنے لگے اور پھر ایک دم اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور اسے مارتا کی انگوٹھی یاد آ گئی۔ ارے، یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو البانوی کنیز مارتا ہر وقت پہنے رکھی تھی۔ اسے جیسے ہی عہد ادرنا کی یہ بات یاد آئی، اس کے دماغ میں چکی چلنے لگی اور اسے حیرت کے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ اس نے سوچا، مارتھی کی انگوٹھی بریٹا کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ اس کا شاطر ذہن ایک دم چوکنا ہو گیا۔ وہ بریٹا کی اس پرخلوص دعوت کو دوہری نظر سے دیکھنے لگا اور پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے بالآخر بریٹا سے پوچھ ہی لیا، عزیز بیٹی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کے ساتھ مسلسل کھیل رہی ہو۔ ہمیں لگتا ہے تمہیں یہ انگوٹھی بہت عزیز ہے۔ ڈیمونان کے پوچھنے کا انداز اس کی عیار ذہنیت کا غماز تھا۔ بریٹا اپنی کوشش میں کامیاب رہی تھی۔ ڈیمونان مارسی کی انگوٹھی کو پہچان چکا تھا۔ بریٹا نے ڈیمونان کی بات کا جواب بالکل عام سے اور معمولی انداز میں دیا، مقدس باپ، مجھے یہ انگوٹھی خریدے ابھی چند دن ہی گزرے ہیں۔ میری انگلی میں ذرا سی تنگ ہے، اس لیے کسی وقت بے دہانی میں اسے صحیح کرنے لگ جاتی ہوں۔ میں اس حرکت پر معذرت خواہ ہوں۔ اب بریٹا نے انگوٹھی کو گھمانا چھوڑ دیا اور ڈیمونان کے ساتھ آئی ہوئی راہباؤں کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن ڈیمونان کا ذہن پوری شدت سے مارسی کی انگوٹھی میں الجھا ہوا تھا۔ بریٹا نے خریدنے کی بات کی تو ابو جعفر کے تمام غیر ضروری شکوک دور ہو گئے۔
لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ انگوٹھی قسطنطنیہ کیسے پہنچ گئی اور بریٹا کے ہاتھ کیسے لگ گئی۔ اسے سب کچھ بھول گیا اور صرف 7 سال پہلے کے واقعات یاد رہ گئے۔ بریٹا نوجوان راہباؤں کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ ڈیمونان نے بریٹا سے پھر سوال کیا، بیٹی، ہم اگر تم سے کچھ مانگیں تو کیا تم ہمیں عنایت کر دو گی؟ رومیل ڈیمونان کی بات سے بری طرح چونکا اور بریٹا کی انگوٹھی کو غور سے دیکھنے لگا۔ بریٹا نے بڑے سلیقے سے ڈیمونان کی بات کا جواب دیا، کیوں نہیں؟ مقدس جنگ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ آپ حکم کیجئے، ہمیں مقدس جنگ کے لیے نہیں، اپنے لیے کچھ درکار ہے۔ رومیل کو اب پہلے سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آسمانی باپ کو تو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر یہ بشپ کون سی چیز مانگ رہا ہے؟ اسی اثنا میں بریٹا نے بھی وہی بات کی، مقدس باپ، جو ہم انسانوں کے لیے آسمانی باپ ہوتا ہے، اپنے دنیاوی لوگوں سے کیا طلب کر رہا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ ڈیمونان ایک مرتبہ تو سپٹا گیا۔ بریٹا نے بات ہی ایسی کی تھی۔ یہ تو سچ تھا کہ ایک راہب جسے دنیاوی علائق سے کچھ غرض نہ تھی، وہ بریٹا سے کیا چاہتا تھا؟ وہ بریٹا سے انگوٹھی مانگتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ یہ ایک نسوانی انگوٹھی تھی اور سوچنے کی بات تھی کہ ایک مرد راہب کو اس کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ حالانکہ راہب تو ایک طرف چرچ کے راہبائیں بھی زیورات نہ پہنتی تھیں، اور پھر اس کے پاس مارسی کی انگوٹھی مانگنے کا یہ جواز بھی تو نہیں تھا کہ وہ دفاعی خزانے کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، کیونکہ ایک تو وہ خود کہہ چکا تھا کہ اسے بریٹا سے کوئی چیز اپنے لیے چاہیے، اور دوسرا یہ انگوٹھی اتنی قیمتی نہ تھی کہ دفاعی چندے کے لیے مانگی جاتی۔ وہ سوچنے لگا کہ انگوٹھی کی بات کس طرح کرے، اور کچھ دیر بعد اس نے ایک لمبی سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا، دراصل آپ کی یہ انگوٹھی میرے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہاں سے خریدی؟ رومیل مسلسل حیرت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے بریٹا کی جانب استفہامی نظروں سے دیکھا تو بریٹا گھبرا گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس نے یہ انگوٹھی کہاں سے خریدی ہے، لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور فوراً کہا، یہ انگوٹھی میں نے گزشتہ کرسمس پر غیر ملکی سوداگروں کی ایک دکان سے خریدی تھی۔ اس میں کیا راز ہے مقدس باپ؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ انگوٹھی خداوند یسوع مسیح کی ایک سچی خادمہ کی تھی، جو یسوع مسیح کے دین پر قربان ہو گئی، یعنی شہید ہو گئی۔ اس کا نام مارتھا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ڈیمونان اتنا کہہ کر یکدم خاموش ہو گیا اور قاسم کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ قاسم چاہتا تھا کہ ڈیمونان جلدی کے ساتھ مارسی کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ وہ بے صبری سے پہلو بدلنے لگا۔ ادھر بریٹا بھی بے چین تھی، کیونکہ ڈیمونان مارسی کے بارے میں بتاتے بتاتے رک گیا تھا۔ بالآخر بریٹا کو خود ہی بولنا پڑا اور اس نے کہا، مقدس باپ، مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ انگوٹھی اتنی عظیم ہو سکتی ہے۔ مقدس باپ، میں یہ انگوٹھی آپ کی نظر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ دین مسیح پر قربان ہونے والی مارتھا کے بارے میں بتاتے بتاتے رک کیوں گئے ہیں؟ میں بھی یسوع کی داسی ہوں۔ آپ مجھے اس عظیم خاتون مارتھا اور اس کی بیٹی کی بابت ضرور بتائیے۔ ڈیمونان بریٹا کی بات سنتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک عود آئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچنے لگا تھا، لیکن پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ڈیمونان نے ایک طویل سانس لی اور کہنے لگا، اس کی بیٹی مارسی اپنی ماں کی طرح دین عیسوی کی سچی خادمہ ہے اور آیا صوفیہ کی مقدس راہبہ ہے۔ میں اسی راہبہ کو تحفہ دینے کے لیے آپ سے انگوٹھی لینا چاہتا ہوں۔ ڈیمونان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر بریٹا کے ساتھ رومیل بھی چونک اٹھا۔ بریٹا نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، کیا؟ آیا صوفیہ کی مقدس راہبہ؟ کیا نام ہے ان کا؟ مقدس باپ، میں اس عظیم ماں کی عظیم بیٹی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ سسٹر میری، ان کا نام سسٹر میری ہے۔ گزشتہ 7 سال سے مارسی آیا صوفیہ میں راہبہ کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں اسے مارسی کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ یہاں سب اسے سسٹر کہہ کر پکارتے ہیں۔ صرف چند پرانے لوگوں کو اس کا اصل نام معلوم ہے۔ چرچ کی دوسری راہبائیں اسے سسٹر میری کہہ کر پکارتی ہیں۔ یہ اس کا مذہبی نام ہے۔ ڈیمونان کی بات ختم ہوتے ہی بریٹا نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، اوہ بیچاری سسٹر میری، میں یہ انگوٹھی ضرور ان کی خدمت کے لیے پیش کروں گی۔ اب ڈیمونان کے ساتھ آئی ہوئی راہباؤں کے چہروں پر بھی حیرت اور استعجاب کا نقش تھا۔ بریٹا نے اس گفتگو کے دوران اپنی انگلی سے مارسی کی انگوٹھی اتار لی تھی اور اب وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ بریٹا نے اٹھ کر انتہائی احترام کے ساتھ مارسی کی انگوٹھی ڈیمونان کی خدمت میں پیش کر دی۔ ڈیمونان نے کسی قدر پرجوش انداز میں مارتھا کی اس یادگار انگوٹھی کو تھام لیا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈیمونان بولا اور اس نے دھیرے دھیرے مارتھا اور مارسی کی کہانی بریٹا کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ سنانا شروع کر دی۔
یہی وہ نازک وقت تھا جب قاسم ساتھ والے کمرے میں موجود نہ تھا۔ وہ تو مارسی کا سسٹر میری کی حیثیت سے ذکر سنتے ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے کانوں میں جو ہی مارسی کے زندہ سلامت قسطنطنیہ میں داخل ہونے کی خبر پہنچی، اس کے بدن پر جوش کی وجہ سے ہلکی سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ محبوب سے بچھڑنے کا دکھ آج ایک دم سے جوان ہو گیا تھا۔ وہ مارسی سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ اس کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ مارسی قسطنطنیہ میں ہوگی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج سے 7 سال پہلے جب مارسی البانیہ لے جائی گئی تو وہیں کہیں گم ہو گئی۔ یہ سن کر کہ مارسی قسطنطنیہ کے چرچ آیا صوفیہ میں ہے، قاسم کے بدن کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی مارسی سے مل سکے گا، وہ اپنی مارسی کو دیکھ سکے گا، مارسی اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گی؟ ان دردناک سوالات کی لذت نے اسے سرشار کر دیا۔ اب اسے ساتھ والے کمرے میں چھپنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ نہ صرف کمرے سے بلکہ مکان سے نکلتا چلا گیا۔ اب اسے اپنا اگلا قدم اٹھانا تھا اور اس کا اگلا قدم ابھی تھوڑی دیر میں ظاہر ہونے والا تھا۔ ادھر کمرے میں وہ نازک لمحہ آ چکا تھا جس نے بریٹا کے سامنے قاسم کی ساری کلئی کھول کر رکھ دی۔ قاسم تو جا چکا تھا، لیکن اب مارسی کی اصل کہانی سن کر بریٹا کے قدموں تلے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ قاسم نے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کے دوران یہ سامنے کی بات نظر انداز کر دی کہ ڈیمونان جب بریٹا کو مارسی کی اصل کہانی سنائے گا تو قاسم کا پول خود بخود کھل جائے گا۔ اور اب تو بریٹا کہانی سن چکی تھی۔ اتنے بڑے راز کا انکشاف ہونے پر اس کا بدن لرزنے لگا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ ڈیمونان کی زبانی سن چکی تھی کہ مارسی کس طرح قاسم بن حشام نامی ایک مسلمان نوجوان کے دام فریب میں جکڑی گئی تھی۔ ڈیمونان نے یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے پہل تو وہ مارسی کو اغوا کر کے لایا تھا، البتہ اس نے بہت سی باتیں چھپا بھی لی تھی۔ مثلاً اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ادرنا میں اس وقت تک وہ ابو جعفر بن کر رہا تھا، اور نہ ہی اس نے یہ بتایا کہ مارتھا کو تو اس نے خود قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ ڈیمونان نے اپنے آپ کو ادرنا میں ایک پادری کے طور پر ہی ظاہر کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس وقت ادرنا میں موجود زمینوں یعنی باجگزار عیسائیوں کا پادری تھا۔ ابھی بریٹا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کے سامنے مورگن کا پول کھولے یا نہ کھولے۔ اسی اثناء میں مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈیمونان نے حیرت سے کہا، کیا آپ کے بھائی گھر میں دستک دے کر آتے ہیں؟ اس سوال پر بریٹا اور رومیل دونوں سٹپٹا گئے۔ رومیل یکلخت اٹھا اور مکان کے دروازے پر یہ دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ کون آیا ہے۔ بریٹا ابھی تک مخمسے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے میں تو مورگن چھپا بیٹھا ہے اور ادھر اس کا سارا پول کھل چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو مورگن پول کھل جانے کے ڈر سے نکل جائے۔ اسے بے حد دکھ بھی ہو رہا تھا کہ مورگن نے اسے بہن بنا کر دھوکہ دیا تھا اور اسے جھوٹ بول کر استعمال کیا تھا۔ بریٹا خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی، لیکن اسے منہ سے کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد رومیل لوٹ آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا چرمی لفافہ تھا۔ یہ بازنطینی دربار کا مخصوص لفافہ تھا جو پیغامات کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ڈیمونان چرمی لفافہ دیکھ کر چونکا اور فی الفور رومیل سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو شہنشاہی پیغام لگتا ہے، کون لایا ہے؟ ڈیمونان بے صبرا ہونے لگا۔ رومیل نے لفافہ ڈیمونان کی طرف بڑھا دیا اور کہا، آپ کے کوچوان کو کوئی سپاہی دے گیا ہے۔ ڈیمونان کے لیے اس طرح کا اتفاق پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے قسطنطنیہ میں ہی مخصوص چرمی لفافہ بھیجا تھا۔ اسے بے حد حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اس طرح کے لفافے تو قسطنطنیہ کے دربار سے آج سے 7 سال پہلے اس کے پاس ادرنا آیا کرتے تھے۔ اس نے عجلت سے لفافہ کھولا اور اس میں تہہ کیے رکھا ہوا چرمی کاغذ نکال کر بڑی بے صبری سے پڑھنے لگا۔ یہ واقعی شہنشاہی پیغام تھا۔ مہر اگرچہ قدرے پرانی تھی، لیکن خط کے اختتام پر اصل مہر بھی لگائی گئی تھی۔ کاغذ حیوانی جھلی سے بنا تھا اور اس پر سیاہ روشنائی سے سطریں تحریر کی گئی تھیں۔ ڈیمونان تیزی کے ساتھ پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، مقدس باب ڈیمونان، یہ شہنشاہی پیغام ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت شہنشاہ قسطنطنیہ قیصر قسطنطین کی خدمت میں حاضر ہو۔ انتہائی اہم اور خفیہ مسئلے پر آپ کو طلب کیا جا رہا ہے، فقط شہنشاہ قسطنطین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔